مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ماہ نور ام الورا یہ کہتی ہے میرا بیٹا میرے پیٹ میں ہے اور کلمہ شریف پڑھ رہا ہے، اور جب پیدائش کا وقت قریب آیا پیارے خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان کا، تو 13 رجب کا دن گزر کر کے 14ویں رات جو رجب کی لگتی اس میں میرے خواجہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو بتایا یہ گیا کہ اس رات میں بستی کے سنجر کے جتنے لوگ متقی پرہیزگار تقوی شیار لوگ تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی اپنے بندے کو بھیجنا چاہتا ہے تو بستیوں کے اندر اس کی نشانیوں کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ ماہ نور ام الورا یہ کہتی ہے میرا لال جس سال پیدا ہوا وہ خوشیوں کا سال تھا، کہتی کبھی مجھے گھٹن نہیں محسوس ہوئی، غم محسوس نہ ہوئی مجھے، اور عورتوں کی طرح گھبراہٹ نہیں ہوئی۔ کہتی میرا لال جب پیدا ہونے کی قریب آیا 13 رجب کا دن گزر گیا، 14ویں رات جب لگی تو بستی کے سارے لوگ اپنے مکانوں سے نکل گئے جو تہجد کی نماز کو پڑھتے تھے، اور سب بڑے پریشان تھے کہ ہم سالوں سے تہجد کی نماز کو پڑھتے جا رہے ہیں لیکن آج ہماری تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ ایک نہیں سب لوگ یہی کہتے ہیں، اور اس آواز کو سن کر کے حضرت خواجہ سیدنا غیاث الدین جو خواجہ خواجگاں کے ہونے والے والد محترم ہیں، وہ گھر سے باہر آئے، کہا بھائی کیوں بحث کر رہے ہو؟ کہا حضور تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ کہا آپ نے بیان فرمایا ابھی تہجد کا وقت گیا نہیں ہے۔ کہا حضور دیکھیے آسمان پر اجالا نظر آ رہا ہے، فجر کا وقت شروع ہو گیا، تہجد کا وقت چلا گیا۔ تو آپ نے کہا رے بستی کے لوگوں آسمان کے اجالے کو دیکھتے ہو لیکن اجالے کی کرنوں کو نہیں دیکھتے۔ کہا حضور کرنیں کیا کہتی ہیں؟ کہا کرنیں کسی کے آنے کی بشارت دے رہی ہیں، کسی کے آنے کی خوشیاں بتا رہی ہیں۔ دیکھو یہ آسمان کی کرنیں، آسمان کی شعاعیں، آسمان کے اجالے ہمارے گھر کی جانب جمع ہو رہے ہیں۔ جب سب لوگوں نے دیکھا تو سب خوشیوں میں جھومنے لگے، واقعی آج کوئی اللہ کا محبوب بندہ آنے والا ہے کہ اس کی نشانیوں پر اللہ نے آسمان کی کرنوں کو معین الدین حسن کے گھر کی جانب کر دیا ہے۔ ارے میرے آقا جب آئے تھے ستاروں کو جمع کر دیا تھا حضرت عبداللہ کے مکان پر، اے ستاروں جگمگاؤ، اے ستاروں جمع ہو جاؤ، آج روشنی ہم کریں۔ طبیعت ان کی دکھتی ہے، ارے محبت میں ہم کرتے ہیں، پریشانی ان کو ہوتی ہے۔ یہ پیارے خواجہ خواجگاں ہیں، آ رہے ہیں، روشنی ان کے گھر کی جانب آ رہی ہے۔ پیارے خواجہ کے والد محترم گھر کے اندر گئے، خوشیوں میں جا کر کے باوضو ہوتے ہیں، سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں اور دعا کرتے جا رہے ہیں، اے مولا بھیج، اے مولا بھیج، اے مولا بھیج، ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں نانا کے دین کی ترویج اور اشاعت ہو۔ اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں قرآن کی تبلیغ ہو۔ اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں صدیق کی صداقت کے نعرے کی گونج ہو۔ اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں عمر فاروق کی عدالت کا ڈنکا بجے۔ اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں عثمان ذوالنورین کی سخاوت جھوم جائے۔ اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں علی شیر خدا مشکل کشا کی شجاعت للکار کر کے تڑپنے لگے، بولتے ہیں مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں امام حسن مصطفیٰ کی پارسائی یاد آ جائے۔ بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں امام شہید کربو بلا پیکر صبر و رضا کی شہادت کی یاد تازہ ہو جائے۔ اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں امام باقر کی ولایت زندہ ہو جائے۔ اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں امام جعفر صادق کا صدق تڑپنے لگے۔ چنانچہ دعائیں کرتے جا رہے ہیں، اتنے میں خادمہ گھر سے باہر آتی ہے اور کہتی ہے اے خواجہ غیاث الدین پیشانی کو اٹھاؤ، آپ کے گھر کے اندر کوئی عام نہیں آیا ہے بلکہ آپ کے گھر کے اندر ولیوں کا امام آیا ہے۔ یہ میرے پیارے خواجہ کے آنے کا منظر ہے۔ اور جب پیدا ہو گئے پیارے خواجہ تو آپ کی ماں نے آپ کو گود میں لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے خواجہ کو لیا
تو کہتی ہے میرے دل نے کہا میں اپنے لال کو دل کھول کر کے دیکھ لوں، یہ کلمہ پڑھ رہے تھے پیٹ میں۔ کہتی میں نے دیکھی پیشانی چوڑی ہے، آنکھیں دیکھی بالکل ایسی سرمگی آنکھیں جس سے نانا جان کی حسن کی یاد آ جائے۔ رخسار کو دیکھا، رخسار چمک رہے ہیں، ہونٹوں کو دیکھی گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح پتلے پتلے ہیں، ناک کو دیکھا، ناک دیدہ زیب نظر آ رہے ہیں۔ کہتی ہے میں نے سینہ دیکھا تو سینہ علم نشرح کی تشریح اور تفسیر بنتا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے پیٹ کو دیکھا تو پیٹ بہت مبارک محترم نظر آ رہے ہیں۔ بازو دیکھی میں نے تو بازو بڑے طاقتور دکھائی دے رہے ہیں۔ کہتی ہے ران میں نے دیکھی تو ران دیکھنے کے بعد میں مجھے ایسا لگا کہ اس ران کے اوپر بہت بڑا بوجھ موجود ہے، جس بوجھ کو یہ ران اٹھائے ہوئے جا رہا ہے۔ کہتی میں نے پڈلیوں کو دیکھی تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے پڈلیوں کو چاندی میں ڈھال رکھا ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہتی ہے میں پائے پیر کے تلووں کو دیکھی تو ایسا لگتا تھا کہ نانا جان کے نالین کی یاد آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتی ایسے حال میں دیکھ کر کے میں جھومنے لگی، اور جب جھومنے لگی تو بریلی کے تاجدار کے بھائی یہ بولتے ہیں کہ وہ خواجہ ایسے خواجہ ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے، آلہ تیرا کہیں محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔